حضرت مولانا مفتی محمد صاحب، مفتی صاحب، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ سے کہ یہ احساس حضوری کیا ہے، یہ توحید فی العبادت کیا ہے، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور حضوری کا جو احساس ہے اس پر روشنی ڈالیے ذرا۔ دیکھیں، احساس حضوری تو یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ احساس رہے اور اس کے ذہن میں یہ حقیقت مستحضر رہے کہ ایک ذات ہے جو میرے ایک ایک عمل اور قول کی شاہد ہے، اس کو دیکھ رہی ہے، اس کو پتہ ہے، حتیٰ کہ جو دل میں خیالات گزرتے ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو کچھ خیانت آنکھ کرتی ہے کہ دیکھنے والوں سے نظر بچا کر کوئی بد نظری کرتا ہے تو ان سے تو نظر بچا لے گا، لیکن وہ عالم الغیب اس خیانت کو جانتا ہے، اور جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے۔ تو ہر وقت یہ احساس رہے اور انسان کے دل میں یہ حقیقت مستحضر رہے کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص کو یہ اچھی طرح غور و فکر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ احساس کہ میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک عمل کا، ایک ایک قول کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور میری ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، اور نوٹ کیے بغیر بھی اللہ کے علم میں ہے، اور مجھ سے ہر عمل قول کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا۔ یہ اگر احساس انسان کے دل میں مستحضر ہو تو پھر اس سے معصیت نہیں ہو سکتی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑ نہیں سکتا، پھر وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے جو ہے وہ ویسے تو ہر وقت استحضار کرنا چاہیے۔ جب کوئی عبادت کرنے لگے تو یہ سوچ لیں، پہلے مستحضر کر لیں نیت کو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کی عادت بنانے کے لیے تھوڑی سی مشق کرنا پڑتی ہے کہ آدمی سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے دن کے اعمال کا محاسبہ کر لے، اور دیکھ لے کہ میں نے صبح سے اس وقت تک کیا اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، اور کن کن چیزوں میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، کون سے کام میں نے اللہ کو ناراض کرنے والے کیے، اور تھوڑا سا مراقبہ موت اور موت کے بعد کے احوال کا کر لے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور زندگی کے ایک ایک عمل کا، قول کا جواب دینا ہے۔ تو اس طرح روزانہ کی بنیاد پر اگر کرے تو حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کر کے گناہوں سے توبہ استغفار کر لے، آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے کہ یا اللہ گناہوں سے میری حفاظت فرما، مجھے اپنے سارے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما، تو اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ ایک تو ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ روزانہ کے گناہ روزانہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو اب جس دن کسی کا انتقال ہوا، اگر سونے سے پہلے اس مراقبے اور محاسبے اور توبہ استغفار سے پہلے انتقال ہو گیا تو باقی پوری زندگی کے گناہ تو وہ معاف کروا چکا ہے، زیادہ سے زیادہ اس آدھے دن کے، پون دن کے، ایک دن کے گناہ اس کے ذمہ باقی رہ جائیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، اور اس مشق کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ پھر استحضار بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلے اگر کبھی کبھار خیال آتا تھا تو اب بار بار خیال آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر لمحہ یہ استحضار ہوگا کہ مجھے وہ ذات دیکھ رہی ہے۔ رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان، سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com۔